لوگ اپنی زندگی میں نبی آخر الزماں کو پائیں گے اور ان کا زمانہ دیکھیں گے تو ان میں کامیاب وہ لوگ ہوں گے جو ان پر ایمان لائیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامتیں اور جو صفات تورات اور انجیل میں بیان کی گئی ہیں ان میں سے چند صفات کا ذکر کیا گیا ہے، اور آخر میں یہ بات لپیٹ کے فرمائی گئی ہے کہ اب قیامت تک کے لیے فوز و فلاح حاصل کرنے والوں کا ایک ہی طریقہ ہے اور ایک ہی ان کی علامت ہے کہ وہ یہ طریقہ اختیار کریں جس کا میں نے آپ کے سامنے آیت کی صورت میں ذکر کیا ہے یا اب ذکر کرنے لگا ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ فرمائی گئی ہے کہ کوئی آدمی اگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام پر ایمان میں چاہے وہ کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو، یہ ایمان اس کو اللہ کے یہاں بخشوا نہیں سکتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد۔ اسی طرح کوئی آدمی عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے تو یہ ایمان اس کی بخشش کے لیے کافی نہیں ہے۔ اس کی بخشش کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ پہلے سارے نبیوں کو مانیں کہ وہ اپنے اپنے وقتوں میں آئے اور اللہ کے سچے نبی تھے، لیکن اب جو نبی مبعوث ہوا ہے اور قیامت تک کے لیے ہوا ہے اور تمام نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آیا ہے اور جس کا نام نامی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب نجات کی ایک ہی صورت ہے کہ ان پر ایمان لایا جائے، ان کی شریعت کو واجب الاتباع اور واجب العمل سمجھا جائے۔ یعنی باقی نبیوں کا احترام اپنی جگہ، باقی رسولوں کی صداقت پر یقین وہ اپنی جگہ، لیکن اب قیامت تک جس شریعت پر عمل کرنا ہے اور جس اللہ کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرنا ہے اور اس کا اتباع کرنا ہے اور اس کی سنت پر چلتے ہوئے اللہ کی رضا کو ڈھونڈنا ہے، وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے علاوہ دوسرا اور کوئی رسول نہیں۔ اس کی سب سے پہلے جس بات کا ذکر کیا گیا وہ حضور پر ایمان ہے کہ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، کہ جو لوگ ان میں سے ایمان لائیں گے وہ یوں سمجھیے پہلی سیڑھی چڑھ گئے ہیں وہ فوز و فلاح کی، اور باقی کچھ ہی شرطیں بیان کی گئی ہیں کہ ان کو حاصل کرنے کے بعد وہ اللہ کے یہاں کامیاب و کامران ٹھہریں گے۔ تو چونکہ اس کی پہلی سیڑھی اور پہلا مرتبہ اس کا ایمان ہے، تو اس لیے ایمان کے حوالے سے میں چند باتیں کہنا چاہتا ہوں۔ قرآن کریم نے دو طرح سے ایمان کا ذکر کیا ہے، کبھی آمنا لہو اور کبھی آمنا بہی۔ آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بعض جگہ با کی پریپوزیشن آئی ہے اور بعض جگہ لام کی۔ عربی زبان میں کہہ لیجئے تو بعض دفعہ لام کا صلہ آیا ہے، بعض دفعہ با کا صلہ آیا ہے، لیکن انگریزی میں آپ پریپوزیشن اس کے بدلے میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اس صلہ کے بدل جانے سے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ تبدیلی ایسی نہیں ہوتی کہ دونوں ایک دوسرے کے الٹ ہوں اور ایک دوسرے کے متضاد ہوں، البتہ صرف یہ ہے کہ دونوں میں ایک دوسرے کی تائید کے ساتھ ساتھ مزید تاکید پائی جاتی ہے۔ آمنہ لہو کا معنی ہوتا ہے صدقہ واعتمد علیہ، کہ جس کسی پر ایمان لایا جائے، جس کسی پر ایمان کا دعویٰ کیا جائے، یہ کہا جائے کہ میں نے فلاں کا میں مومن ہوں، فلاں پر میں ایمان رکھتا ہوں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اللہ پر ایمان لانے کے بعد ضروری ہے، اللہ کے دوسرے نبیوں کے ساتھ ساتھ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر یقین کرنا، اس پر اعتماد کرنا، اور اعتماد کا حوالہ صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کو، آپ کے ہونٹوں کو، آپ کی ذات کو بنانا اور کسی اور چیز کو اس میں دخل دینے کی اجازت نہ دینا۔ اب بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ اسلام کی بعض صداقتوں کے بارے میں، بعض حقائق کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور تسلیم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری عقل چاہتی ہے،
ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات جو کہی گئی ہے قرآن کریم میں، یہ عقل کے عین مطابق، وقت کے چلن کے عین مطابق، وقت کا دھارا جس طرح بہہ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اس کی تائید کرتی ہے۔ اب اگر کوئی اس لیے مانتا ہے اس کو کہ میری عقل اس کو مانتی ہے، تو یوں سمجھیے وہ اپنے عقل پر ایمان لایا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا۔ حضور پر ایمان لانے کا ایک ہی مطلب ہے کہ آمن بہی، اور اس کا معنی کیا؟ صدقہ، اس نے تصدیق کی یہ سن کر کہ حضور نے یہ بات فرمائی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کی عقل نے اس کو تسلیم کیا ہے یا نہیں کیا، اس کا تجربہ اس کی تائید کرتا ہے یا نہیں کرتا، وقت کا چلن اس کا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں دیتا، اس بات سے کوئی غرض نہیں۔ اسی کہ بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو وقتی طور پر آدمی کی سمجھ میں نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ تجربہ اس کو بتاتا ہے، یا آہستہ آہستہ اس کا عمل اس کی تائید کرتا ہے، اور بالآخر یہ بات اس پر کھل جاتی ہے کہ جو بات میں نے قبول کی ہے واقعی عقل بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ تو عقل فوراً نہیں مانا کرتی ہے۔ دوسرا یہ کہ عقل میں تفاوت اتنا ہے انسانوں کی عقلوں میں کہ زید اور بکر کی عقلیں یکساں نہیں ہیں، عمر اور بکر کی عقلیں یکساں نہیں ہیں۔ یعنی جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، جو اتنی عقلیں ہیں اور اتنے عقلوں میں تفاوت اور فرق پایا جاتا ہے۔ اب اگر عقل کو معیار ٹھہرایا جائے کہ عقل بنیاد ہے اصل میں، کہ جس کو عقل تسلیم کرتی ہے اس پر ایمان لاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ایک آدمی جس پر ایمان لاتا دوسرا تو نہیں لا سکتا، تیسرا نہیں لا سکتا، چوتھا نہیں لا سکتا، کیونکہ عقلوں میں بہت بودھ ہے نا، بہت فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کلاس میں پیچھے پڑھ کے آنے والے یکساں طور پر پڑھے لکھے لڑکے موجود ہوتے ہیں، لیکن جب استاد ان کو کوئی بات سمجھاتا ہے تو کسی کو پہلے سمجھ میں آتی ہے، کسی کو بعد میں سمجھ میں آتی ہے، کسی کو اس کے بعد میں سمجھ میں آتی ہے، کسی کو بالکل نہیں آتی۔ اور فرق کیا ہوتا ہے؟ ان کی عقلوں کا فطور ہے اور عقلوں کا بودھ ہے۔ اس لیے اسلام نے عقل پر اعتماد نہیں رکھا ایمان کے لیے، نہ ایک آدمی کی عقل پر، نہ اجتماعی عقل پر۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اسلام نے شراب کو حرام قرار دیا، اور صرف اس لیے حرام نہیں کیا کہ اللہ اور رسول اس کو ناپسند کرتے ہیں، بلکہ اس لیے حرام کیا کہ وہ انسانی عقل پر غلبہ پا لیتی، عقل کے خلاف ہے بالکل۔ اس کا مطلب یہ کہ شراب کی بندش اس لیے ضروری ہے کہ انسانی عقل کا تقاضا، لیکن اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے کہ 1925 میں امریکہ کے ہاؤس نے بالاتفاق یہ فیصلہ کیا کہ شراب کی کشید پر، شراب کے بیچنے پر، شراب کے خریدنے پر مکمل بندش ہونی چاہیے، مکمل پابندی لگا دی جائے۔ چنانچہ پابندی لگا دی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انہیں اگر اجازت دے رکھی تھی وہ خلاف عقل کام تھا، اب انہوں نے جو پابندی لگائی ہے وہ یہ عین عقل کے مطابق تھا۔ لیکن ایک مدت گزرنے کے بعد، کوئی لمبا عرصہ نہیں، تھوڑی سی مدت گزرنے کے بعد انہیں محسوس کیا کہ شراب پینے والے پہلے سے بڑھ گئے۔ ہم نے پابندی لگائی کہ شرابی کم ہو جائیں گے، شرابی تو پہلے سے بڑھ گئے۔ شراب کی بھٹیاں جہاں شراب کی کشید کی جاتی ہے وہ بھٹیاں بہت زیادہ، اس میں اضافہ ہو گیا۔ پہلے وہ سرکاری طور پر کھلتی تھی، اب گھر گھر میں کھلی۔ یہ کیا ہو گئی؟ چنانچہ 8 سال کے بعد انہوں نے اسی ہاؤس نے بالاتفاق فیصلہ کیا کہ اب شراب پر کوئی پابندی نہیں ہے، جو چاہے اس کو کشید کرے، جو چاہے اس کو بیچے، جو چاہے اس کو خریدے، جو چاہے پیے، جو چاہے نہ پیے۔ اب پہلا فیصلہ اگر عقل کے مطابق تھا تو دوسرا فیصلہ عقل کے مطابق نہیں ہے، اور اگر دوسرا فیصلہ عقل کے مطابق ہے تو پہلا فیصلہ عقل کے مطابق نہیں۔ اب اگر آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر عقل پر اعتماد رکھا جاتا، عقل پر ڈیپینڈ کیا جاتا، اور یہ کہا جاتا کہ اس بات پر ایمان لایا جائے گا جو عقل کے عین مطابق ہوگی، تو بتائیے اس کی آپ کیا توجیہ کریں گے؟ کیا پورے مغرب میں شراب حرام نہیں ہے؟ نہ شراب پینے کی عام عادت ہے، بار کھلے ہیں، اس میں شرابیں بکتی ہیں، لوگ شرابیں پیتے ہیں۔ حالانکہ شراب کا پینا دنیا کا کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ عقل کا تقاضا، ہر آدمی مانے گا کہ شراب پینا تو بے عقلی کی بات ہے۔ یعنی جو چیز خود عقل میں فطور پیدا کر دے اور عقل پہ غالب آ جائے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شراب کی تعریف ہی یہ کی ہے، ما خامر العقل، کہ جو عقل پہ غالب آ جائے وہی تو شراب ہے۔
یعنی خمر کہتے ہی اس کو ہے جو شراب، جو عقل پہ غلبہ پا لے آ کر اور آدمی کو نشہ چڑھا دے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عقل ہماری بنیاد نہیں ہے دین کی۔ اگر دین اور شریعت کی بنیاد یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کی بنیاد عقل ہوتی تو ہم میں سے سب کی عقلیں چونکہ مختلف ہیں، اس لیے ہم کبھی کسی نتیجے پر نہ پہنچ پاتے۔ اس لیے صرف ایک بات کی بنیاد رکھی ہے کہ صدقہ واعتمد علیہ، کہ آپ تصدیق کریں ہر اس بات کی، پہلے اس بات کو آپ اس بات کی تصدیق کر لیں، اس بات پر یقین پیدا کریں کہ واقعی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ یعنی صحابہ کے موجودگی میں حضور اگر بات فرماتے تو ان کو تو براہ راست یقین ہوتا ہی تھا، اور اگر کوئی صحابی جا کر کسی سے کہتا تو اس کو بھی یقین آتا تھا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ صحابہ میں کوئی جھوٹا آدمی نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے عام طور پر دین کے احکام جو ہے نا وہ خبر واحد پہ نہیں، خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتے۔ خبر واحد کا مطلب ایک آدمی کی خبر سے، لیکن تحویل قبلہ کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یہاں یعنی حکم دیا کہ آج سے قبلہ بدل گیا، آج کے بعد بیت اللہ قبلہ ہے، بیت المقدس نہیں ہوگا۔ اب ایک قبیلے کی مسجد میں ایک صحابی گزرے، انہوں نے جا کر کہا کہ وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے باہر سے بلند آواز سے کہا کہ لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ ماجور قبلتین جو مشہور ہے، جس کے دو قبلے ہیں، وہاں قبلہ اسی طرح تبدیل کیا گیا کہ نماز کے دوران ان کو اطلاع دی، اور اطلاع بھی دی کہ باہر کے آدمی نے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے اس پر اعتماد کر کے اپنا قبلہ بدل ڈالا، اور قبلہ بدلتے ہوئے وہاں اتنی تبدیلی کرنی پڑتی ہے کہ اگلا جو امام ہے نا اس کو مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑتا، پلٹ کا یعنی پورا چکر لگا کر، اور جو مقتدی ہیں چونکہ پہلے ان کا شمال کی طرف منہ تھا، اب جنوب کی طرف ہوگا تو وہ بالکل پلٹ جاتے ہیں اور دوسرا منہ کر لیتے تھے۔ اتنی تبدیلی آتی ہے وہاں، لیکن صرف ایک آدمی کی خبر سے انہوں نے یہ کیوں کیا؟ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے خبر واحد پر یقین کر لیا۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ خبر واحد کو عام آدمی ہوتا تو ہم کبھی نہیں یقین نہ کرتے، لیکن اللہ کے رسول کے جو صحابہ ہیں وہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ایسی ان کی خبر واحد بھی خبر مشہور کی مانند۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ آپ اس بات پر اعتماد پیدا کر لیجئے کہ واقعی یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج اعتماد کی شکل کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہماری سیاستہ مشہور 6 کتابیں ہیں، اور ان میں مسلم شریف اور بخاری شریف سب سے زیادہ صحیح سمجھ جاتی، آپ یہ دیکھیے کہ کیا یہ بات ان کتابوں میں کہی گئی؟ اس سے اور بھی بات چیزیں ہیں، لیکن ان کی سند کے اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کیا یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اور کیا حضور سے ثابت ہوتی ہے۔ جب اس بات کا اثبات ہو جائے اور یقین ہو جائے کہ واقعی یہ بات حضور نے ہی فرمائی تھی اپنے وقت میں، اب اس کے ماننے میں اور ایمان لانے میں، یعنی آپ کو تصدیق تو ہو گئی نا، اب ایمان لانے میں صرف ایک ہی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ہے اس لیے میں اس پر ایمان لاتا ہوں، میں قطع نظر اس کے کہ یہ میری سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، میرے باپ کی سمجھ میں آتی ہے یا نہیں آتی، معاشرہ اس کو قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا، وقت کا چلن اس کے ساتھ چلتا ہے یا نہیں چلتا، اس کی کوئی بحث نہیں۔ اور حضور کی ذات پر اتنا اندھا اعتماد وہ اس لیے ہے، وہ بھی سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص، حضرت عمرو بن العاص کے صاحبزادے حضرت عبداللہ، 4 عبادلہ مشہور ہیں، عبادلہ 4 جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں صحابہ میں، ان میں 4 عبداللہ ہیں۔ عبداللہ بن عمر ہیں، عبداللہ بن عباس ہیں، عبداللہ بن ابی بکر ہیں، اور عبداللہ بن عمرو بن العاص ہیں۔ یہ 4 بہت بڑے بڑے لوگ، بڑے ذہین و فتین نوجوان گزرے۔ ان میں عمرو بن العاص کے جو صاحبزادے عبداللہ ہیں، ان کا طریقہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی مجلس میں بیٹھتے نا اور صحابہ مختلف سوالات کرتے، حضور اس کا جواب دیتے، یا آپ پر وحی اترتی یا آپ ویسے آپ کو جو بات فرماتے، وہ فوراً اس کو لکھ لیا کرتے تھے۔ پڑھے لکھے لوگوں اس کو نوٹ کرو، یہ لکھی گئی باتیں بخاری نے 250 سال بعد نہیں لکھی، بخاری نے وہ باتیں لکھی ہیں جو پہلے لکھی جا چکی تھی۔ فرق اتنا ہی ہے کہ پہلی چھوٹی کتابیں بھی، اس کے بعد بڑی کتابیں تیار ہونا شروع ہو گئی۔ پہلے اگر ایک شہر کا علم تھا نا ایک جگہ جمع، تو پھر ایک صوبے کا جمع ہو گیا، پھر وہ پورے ملک کا جمع ہو گیا، پورے عالم اسلام کا جمع۔ یہ فرق پڑا ہے، یہ نہیں ہے کہ لکھی اس زمانے میں گئی،
یہ ہمارے جو منکرین حدیث یہ کہتے ہیں 250 سال کے بعد یہ کتابیں لکھی گئیں، اس پر کیسے اعتماد کیا جا سکتا؟ لیکن وہ نہیں مانتے، وہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ تو حضور کے سامنے بیٹھ کے لکھی گئی۔ صادقہ ایک مشہور کتاب ہے، وہ حضرت ابو ہریرہ نے لکھی تھی یا لکھوائی تھی، اور حضور ان نے اپنے حضور کے سامنے حضور سے سن کر حدیثیں یاد کی تھی۔ حمام بن مربع کا جو صحیفہ ہے وہ تو اتفاق سے برلن کی یونیورسٹی لائبریری سے مل گیا۔ مسند امام احمد بن حنبل نے اس کو پورے کا پورا نقل کیا تھا۔ اب جو ملا ہے نا وہ تو اس کو جب ٹیلی کر کے دیکھا تو ایک نقطے کا فرق نہیں نکلا۔ اندازہ کریں آپ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات نہایت محفوظ رہے ہیں، اس سے زیادہ محفوظ رہنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ امام بخاری نے، امام مسلم نے اور بعض لوگوں نے اتنی شرطیں رکھی ہیں نا حضور کی بات کو لکھنے کے لیے، اگر وہ شرطیں قائد اعظم کے حالات میں رکھی جائیں تو قائد اعظم کا وجود ہی ثابت نہیں ہوتا، اتنی سخت شرطیں ہیں۔ لیکن وہ حضور ہی کی ذات ہے جو ان شرطوں کو کا تحمل کر سکتی۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ حضرت عمرو بن عاص کے صاحبزادے حضور کے سامنے بیٹھ کر لکھا کرتے تھے۔ ایک دن کسی صحابی نے کہا کہ عبداللہ آپ خوب آدمی ہیں، حضور کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی ناراض ہوتے ہیں، کبھی برہم ہوتے ہیں، کبھی کسی کو ڈانٹ ڈپٹ رہے ہیں، تم ہر بات لکھ لیتے۔ دیکھو نا، جب کبھی حضور لطیفہ سنا رہے ہوں تو لطیفہ تو لکھنے کی بات نہیں ہے، یا کبھی آپ کسی پر برہمی کا اظہار کر رہے ہیں تو کیا وہ لکھنے کی بات ہے؟ تو تم جو دین کی بات حضور کہہ کے فرمائے نا اس کو لکھا کریں، ہر بات نہ لکھا کرو۔ وہ رک گئے۔ ایک آدھ دن گزرا، ان کو خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات مجھ سے جو کہی گئی ہے یہ حقیقت نہ ہو اور میں بہت سارے حقائق سے محروم رہ جاؤں۔ انہوں نے اگلے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میں اس طرح ہر بات لکھ لیتا تھا جناب کی، لیکن بعض صحابہ نے مجھے منع کیا تو میں اسے نہیں روکیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، یہ بالکل میں انہی کی ادا کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ حضور نے انگلی اٹھا کے اپنے ہونٹوں پہ رکھی اور فرمایا عبداللہ ان ہونٹوں سے جو نکلتا ہے لکھ لیا کرو، مجھے قسم ہے ذات کی جس نے مجھے حق دے کے بھیجا ہے، ان ہونٹوں سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا۔ اب دیکھیں نا، حضور مذاق فرماتے ہیں تب بھی وہ حق ہوتا ہے، اسے کہ مذاق فرماتے ہوئے بھی آپ اللہ کے رسول ہوتے ہیں۔ آپ بیویوں سے کوئی معاملہ کرتے ہیں نا گھر میں، تب بھی آپ اللہ کے رسول ہوتے ہیں، یعنی آپ کی پرائیویسی بھی اللہ کے دین کا حصہ ہے اور آپ کی پبلک لائف وہ بھی اللہ کے دین کا حصہ ہے۔ آپ عدالت میں فیصلہ کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا دین ہے، اور یوں سر عام کو بات فرما رہے ہیں وہ بھی اللہ کا دین ہے، اس لیے کہ اللہ کا دین یا تو بنتا ہے قرآن کریم سے، اور یا تین اور باتیں ہیں اس میں کہ حضور نے کوئی بات فرمائی ہو وہ بھی اللہ کا دین ہے، حضور نے کسی بات کو پسند فرمایا وہ بھی اللہ کا دین ہے، اور آپ نے کسی کام کو کیا ہو لیکن کہا نہ ہو وہ بھی اللہ کا دین ہے۔ اس کو تقریر کہتے ہیں۔ یہ سارے دین کے حوالے ہیں۔ اب ہم اس بات کا تو ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کریں کہ کیا واقعی یہ بات حضور نے فرمائی ہے، اور پھر حضور کے فرمانے پر ایمان لائیں، اس لیے کہ حضور کی زبان سے کبھی کوئی ناحق بات نہیں نکلتی، جو نکلتا وہ اللہ کا دین ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ آمن لہو کا معنی کیا ہوا، صدقہ واعتمد علیہ، کہ میں نے اس کے ایمان لانے والے نے اس کی تصدیق کی جو کچھ حضور نے فرمایا۔ اور تصدیق کیوں کی؟ اس لیے کہ اس کو اعتماد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر، وہ جانتا ہے کہ حضور جو کچھ فرماتے ہیں اس میں غلطی کا احتمال کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اگر حضور یہ فرمائے نا کہ کل سورج نہیں نکلے گا تو مسلمان کبھی اس میں دھوکہ نہیں کھاتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جب حضور نے فرمایا تو یقیناً نہیں نکلے، حالانکہ وہ جانتے سورج تو نکلتا ہے۔ اگر یہ حضور نے اس طرح کی بات فرمائی کوئی نہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر حضور ایسی کو بات فرما دیتے صحابہ کبھی اس میں کسی بھی احتمال کا اندیشہ نہیں محسوس کرتے تھے۔ مثلا دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے امتحان لیے گئے صحابہ کے، کہ جنگ خندق میں جب آپ کو اطلاع دی گئی کہ حضور ایک راستے میں ایک سیل حائل ہو گئی ہے، ہم نے ہر چند کوشش کی لیکن وہ ٹوٹتی نہیں، پھاوڑے پہ پھاوڑا مارا، کدالیں ماری ہیں لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی۔
حضور اٹھے اور وہاں پہنچے، اور حال یہ تھا کہ 2 پتھر باندھے ہوئے تھے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے، تاکہ کمزوری کا احساس نہ ہونے پائے، اس لیے کہ جب آدمی 1-2 دن بھوکا رہتا نا اس کی کمر جھک جاتی۔ حضور بھی اور صحابہ بھی اس لیے پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تاکہ کمر جھکنے نہ پائے اور کسی دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ آدمی بھوک کی وجہ سے پریشان۔ یعنی حضور 2 دن کے بھوکے تھے، لیکن حضور وہاں پہنچے۔ آپ نے کسی سے کدال پکڑا یا پھاوڑا پکڑا اور زور سے مارا اس سل پر، اس چٹان پر، اس سے شعلے پھوٹے۔ فرمایا لوگوں تمہیں مبارک ہو، میں نے اس میں یمن کے محلات دیکھے۔ پھر آپ نے دوسری ضرب لگائی، پھر شعلے پھوٹے۔ فرمایا تمہیں مبارک ہو، میں نے اس میں ایران کے محلات دیکھے۔ تیسری ضرب لگائی تو وہ چٹان پاش پاش ہو گئی، اور فرمایا تمہیں مبارک ہو، اس میں شعلے پھوٹے کہ میں نے اس میں روم کے محلات دیکھے۔ اور یہ اس بات کی علامت، یعنی یہ پیشگوئی تھی کہ لوگوں آج جب کہ تم صرف 3000 ہو اور تمہیں 24,000 انسانوں نے گھیر رکھا، اب کہاں 3000 کہاں 24,000، اور اگر بالکل روایات کے اعتبار سے بہت نیچے اترا جائے تو 12,000 ہے آخری تعداد۔ اب 12,000 اور 3,000 کا کوئی مقابلہ ہے؟ پھر وہ مسلح ہیں، جنگجو ہیں، اور یہ بھوکوں کے مارے ہوئے ستائے ہوئے لوگ ہیں۔ اگر صبح کو کھانے کو ملتا تو 2 دن نہیں ملتا، 30 دن ملتا تو 4تھے دن نہیں ملتا۔ اس قدر کمزور لوگ، لیکن مقابلہ کن سے ہے؟ لوگوں کے تنومند لوگوں سے جو ڈھل کے آئے ہیں لوہے میں، لوہے کی کلیں ہیں جنہوں نے آ کر مسلمانوں کو گھیر لیا۔ حضور نے اس حال میں ان کے سامنے پیش گوئی فرمائی، کہا لوگوں آج جب کہ تم 3000 کی تعداد میں ہوتے ہوئے تمہیں کل کو سورج نکلنے کا یقین نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں سورج نکلے گا بھی کہ نہیں، اس لیے کہ 3000 آدمی 24,000 یا 12,000 سے کہاں بڑھ سکتا۔ جب وہ حملہ کریں گے، زور لگائیں گے، کہاں تک روکیں گے انہیں، اور آخر وہ مدینے پر چڑھ دوڑیں گے، یا ان کو غلام بنا لیں گے یا تہہ تہہ کر دیں گے، عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں گے۔ وہ صاف دیکھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ یہی کچھ ہونے والا، لیکن اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم سرخرو ہو کے نکلو گے اس آزمائش سے، اور وہ وقت دور نہیں ہے، چند سالوں کی بات ہے کہ تم روم پر بھی قبضہ کرو گے جو اس زمانے کی سب سے بڑی قوت تھی، اور دوسرے درجے کی قوت وہ ایران تھی، تیسرے درجے کی قوت یمن تھی۔ تم ان ساری قوتوں پر قابض ہو جاؤ گے میری زندگی میں، میرے ہوتے ہوئے، یا اس کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں، اور ایسا ہی ہوا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آج اگر کوئی آدمی یہ کہے، میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ لوگوں وہ وقت دور نہیں ہے جب تم امریکہ پر قبضہ کر لو گے یا تم برطانیہ پر قبضہ کر لو گے، تو آپ یقیناً جا کر گھروں میں یہ کہیں گے ہمارا مولوی پاگل ہو گیا۔ یہ کوئی بات ہے کرنے کی کہ کہاں امریکہ کہاں ہم؟ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے مظالم سے بچ نکلیں، یہ تو نہیں ہو سکتا اس پر قبضہ کر لیں۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ امریکہ سے بہت بڑی قوت اس زمانے میں رومیوں کی ہے، اور تم جیسے ہم آج ایٹمی توانائی رکھتے ہوئے ظاہر اتنے کمزور نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس تو تلواریں بھی نہیں تھی، ایٹمی طاقت تو بہت بڑی بات ہے۔ اس کے باوجود حضور ان سے فرما رہے ہیں، لیکن وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کبھی غلط بات نہیں نکلی، اس بات پر یقین رکھتے تھے۔ اور اس لیے تو وہ عالم غیب پر یقین رکھتے تھے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا تھا کہ لوگوں اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کے بدلے میں جنت میں درخت لگ جائے گا، یا تمہاری یہ جنت ہوگی، یا تمہارے جنت میں محلات بن جائیں گے، وہ خوش ہوتے تھے، کھلکھلا اٹھتے تھے کہ کیا بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنگ بدر میں حضور نے کہا کہ آج جو آدمی ثابت قدم رہا نا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اور وہاں ایسی ایسی نعمتیں جو اس کا انتظار کر رہی۔ ایک صحابی جس کے تن پر کپڑے بھی نہیں تھے، انہوں نے کہا واہ کیا بات ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ یہ تم نے واہ کیا بات، یہ تم نے کیا کہا اور کیوں کہا؟ انہوں نے کہا حضور میں نے اس بات پر یہ واہ کہا ہے کہ آپ اگر فرما رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوگا۔ تو ہم بھوکے ننگے لوگ
جنت کی ان نعمتوں سے شاد کام ہوں گے تو کیا بات ہے، کیسی اچھی زندگی ہوگی۔ اب دیکھو نا، اس آدمی کو کوئی شکایت نہیں، وہ اس کو ذرہ بھر اس کے بارے میں شک پیدا نہیں ہوا کہ ہم صرف 313 ہیں، 1000 یا 950 آدمی، وہ بھی انتہا درجے کے جنگ آزما لوگ ہیں، اور انہوں نے اگر ہمیں گھیر لیا ہے، ہم ان سے کہاں ہوتا برا ہو سکتے ہیں؟ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ جب حضور نے یہ بات فرما دی ہے تو ویسا ہی ہوگا، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں، ہمارا اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی باتوں پر یقین نہیں رکھتے، قرآن کریم پر یقین نہیں رکھتے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ تم اگر صبر کرنے والے ثابت ہوئے نا، تو تم 10 آدمی بھی ہوئے تو میں تمہیں 100 آدمی پر غلبہ دوں گا۔ ہمیں بالکل یقین نہیں۔ قرآن کریم میں اب بھی یہ آیت موجود۔ پھر کہا کہ اگر تم چلیے، اگر صبر کی اس انتہا کو تم نہ پہنچ سکے تو تب بھی میں دگنے لوگوں پر تو تمہیں ضرور قبضہ دوں گا، ضرور غالب کروں گا۔ ہمیں اس کا بھی یقین نہیں۔ ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں، کہاں 313، کہاں 950، لیکن 313 غالب رہے۔ جب بھی مسلمانوں کا تصادم ہوا کافروں سے، آپ جانتے ہیں کبھی بھی ہم تعداد میں ان کے ہم پلہ کیا، بلکہ ان کے پاس بھی نہیں تھے۔ اس کے باوجود اللہ نے ہمیں ہمیشہ غالب رکھا۔ ہم نے اندلس کو فتح کیا، پورے ملک پر قبضہ کیا، اور ہماری تعداد کیا تھی؟ 7000، اس کے بعد 11000، بس۔ اس سے آپ اندازہ تو کریں کہ اللہ نے کتنی تھوڑی تعداد میں ہمیں کتنی بڑی بڑی تعداد میں غالب کیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ صرف ہمارا ایمان اور اللہ پر بے پناہ اعتماد، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی بشارتوں پر یقین۔ بعد اس کا پہلا معنی جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی ہر بات کی تصدیق کر لینے کے بعد اس حضور کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو مان لینا، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اور کبھی کہیں یہ استعمال ہوا ہے با کی پریپوزیشن سے، یعنی آمنہ بہی، تو پھر اس کا معنی کیا ہے؟ ایقنہ بہی، کہ جس بات کو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے مانا ہے، دیکھنا اس کو یقین کی قوت سے ماننا، کمزوری کے ساتھ نہ ماننا۔ اللہ کی یہاں کمزوری شک کی بنیاد کے حوالے سے بعض آدمی کسی بات کو مان تو لیتا ہے، لیکن اس کو پوری طرح یقین نہیں ہوتا کہ واقعی ایسا ہوگا بھی۔ بہت ساری چیزیں ہیں ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو پوری یقین کے درجے میں نہیں مانتے۔ ہم بعض باتوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی نقصان دہ ہے، لیکن ہمیں پورا یقین نہیں ہوتا کہ واقعی یہ نقصان دہ ہے۔ تو ہو سکتا تھوڑا بہت نقصان دیتی ہوں، لیکن یقین کی قوت ہماری یعنی یقین کیا ہے، یہ وہ بھی سن لیجئے۔ یہ میں نہیں کہتا، اقبال جیسا پڑھا لکھا آدمی نے یہ بات کہی ہے، اسی میں یہ بات کہنے لگا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ کے الاؤ میں پھینکنے کا حکم دیا گیا نمرود کی جانب سے، اور آگ کا الاؤ اتنا بڑا تھا کہ اس کے قریب جانے کی اس کی ہمت نہیں پڑتی، گوبیوں میں ڈال کر بڑے طاقتور طریقے سے ان کو اس کے اندر پھینکا گیا تھا۔ جب ان کو پھینکا جا رہا تھا نا گوپیوں کے ذریعے سے، اب ظاہرا اس کا فاصلہ بمشکل 1 یا 2 منٹ، 1 آدھ منٹ کا ہوگا۔ عین اس وقت جبریل نازل ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام، انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کی مدد کروں۔ انہوں نے کہا آپ کیا مدد کریں گے؟ کہا میں چاہوں تو اس آگ کو اٹھا کے لے جاؤں، پر ماروں اس کو بجھا دوں، یا آپ کو اٹھا کے لے جاؤں، کوئی مدد کروں آپ کی، یعنی آپ کو میں بچا سکتا ہوں اگر آپ چاہیں۔ تو آپ نے کہا کہ کیا میرا اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ جو بیت رہی ہے، کہ میرا جو مالک ہے، جو میرا آقا ہے، کیا وہ دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ تم جس بات سے واقف ہو کیا وہ بھی واقف ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہر بات سے واقف ہے، وہ تو جب انہیں آگ کے الاؤ کا فیصلہ کیا تب بھی اس سے بھی واقف تھا، اب آگ جل رہی ہے دھڑا دھڑ تو تب بھی واقف ہے، وہ اس کو پھینک رہے ہیں آپ کو تو تب بھی وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے۔ انہوں نے کہا جب وہ جانتا ہے
تو جبریل مجھے اس کی طاقت کا یقین ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے مجھے کہ تم میری مدد کرو۔ یہ اس درجے کا یقین اللہ کی ذات پر، اس کو کہتے ہیں یقین۔ اقبال نے اسی کہا کہ یقین مصر خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی۔ کہ یقین کیا ہے؟ کہ وہ آتش میں کود گئے، آگ میں کود گئے، اور ان کو پتا کہ اگر میرے اللہ نے یہ چاہا نا کہ اس کو گلزار بنا دیا جائے تو اس کے گلزار بننے میں کوئی دیر نہیں لگے گی، مجھے کود جانے میں کیا حال ہے۔ اور اقبال نے اس لیے عقل کے خلاف اس کو قرار دیا۔ انہوں نے کہا بے خطر کود گیا آتش نمرود میں عشق، اور عقل محو تماشا ہے لبے بام ابھی۔ عقل نہیں، عقل اس طرح کے فیصلے نہیں کر سکتی۔ یہ تو عشق کی لگن ہے، محبت ہے، کسی پر بے پناہ یقین ہے جو آدمی اس طرح کے فیصلے کر سکتا ہے۔ اور پھر ہمیں ہماری بد نصیبی کا بھی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، میں تو ڈرتا ہوا آپ سے نہیں کہہ سکتا، اقبال کہتا ہے سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بتر ہے بے یقینی۔ یہ تمہیں جو بے یقینی نے آ پکڑا ہے نا، اور تمہیں کسی بات کا یقین ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں مولویوں کو بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ یعنی اچھی اچھی حدیثیں، میں تو حیران ہوں کہ ان کو مولویوں کی باتیں کہا جاتا ہے۔ میں ایک دن اپنے گھر سے نکلا، ہے تو بس کیا پرانا واقعہ ہے، جس زمانے میں یونیورسٹی میں تھا، میرے ہمسائے میں ایک ہسٹری ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین رہتے تھے، اس کے بعد وہ ڈین بھی ہو گئے۔ تو ان کے اولاد کو تھی نہیں، ایک بڑا سا کتا رکھا ہوا تھا۔ تو وہ کتا ہاتھ میں تھا، سیر کے لیے نکلے، میں بھی تو سیر کے لیے نکلا تھا۔ تو مجھے دیکھتے کہنے کہ صدیقی صاحب ایک بات تو بتائیے، یہ مولویوں نے کیا تماشا بنایا ہوا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ دیکھیے نا، میں نے سنا ہے، آج ہی مجھے کسی نے حدیث سنائی ہے، یہ اب تو کہتے ہیں حدیث سنی، اور یہ تو مولویوں کی باتیں ہیں کہ جس گھر میں کتا ہوگا نا وہاں فرشتہ نہیں آتا۔ کہنے کہ پھر تو موجے ہی موجے، دیکھیے میرے گھر میں کتا ہے، نہ فرشتہ آئے نہ ہماری کو جان نکالے، تو ہم تو جیتے رہیں گے ہمیشہ، ہماری تو موجے ہی موجے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب ایسی کوئی موجوں کی بات نہیں ہے، کتوں کی بھی تو آخر کو جان نکالتا ہے نا۔ ہماری جان تو انسانوں کی جان نکالنے والے آئیں گے، آپ کی جان نکالنے کے لیے کتوں کی جان نکالنے والے آ جائیں گے، بھائی اتنے فرق پڑے گا، آخر ان کی بھی تو کوئی جان نکالتا ہے۔ بڑا سخت ناراض ہوں۔ میں صرف بتانے یہ لگا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی پی ایچ ڈی ہے، وہ بجائے اس کی تحقیق کرے کہ حدیث کیا ہے اصل میں۔ حدیث یہ نہیں ہے کہ جس گھر میں کتا ہوا فرشتہ نہیں آتا، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ یہ ہے حضور کا ارشاد کہ جس گھر میں بلا وجہ کوئی کتا رکھا جائے گا، شوقیہ پالا جائے گا، وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا، دوسرا فرشتہ تو آئے گا۔ اب انہوں نے اس بجائے اس کی تحقیق کرنے کے کہ حدیث کیا ہے، انہوں نے یہ سمجھا کہ بس اس کو مولویوں کی بات کہہ کر تماشا اس کا مذاق اڑاؤ۔ میرے بھائیوں، ہماری یہ بیماری ہے، جب تک اس کا علاج نہیں ہوگا، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر مزید بھی شاید اگلی دفعہ کچھ کہوں گا، کہ میں جب مجھے یہاں پر سلیکشن بورڈ کے سامنے پیش ہوا تھا تو انہوں نے مجھے جسٹس اقبال صاحب اس زمانے میں ہائی کورٹ کے جج چیف جسٹس تھے، تو مجھے کہنے لگے کہ آپ لڑکوں میں کیا تبدیلی لانا چاہتے ہیں، کہ آپ لڑکوں کو پڑھائیں گے، ان کی اصلاح کریں گے، ان کو تقریریں کریں گے، ان کو جو سمجھائیں بجھائیں گے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا چیز ہے کہ جو نوجوان لڑکوں میں یا مسلمان بچوں میں کمی ہے جس کی؟ تو میں مسکرایا اور پھر میں نے اقبال کا شعر پڑھا۔ میں نے کہا میں اب اپنی طرف سے کیا کہوں، اقبال کا شعر تو آپ نے پڑھا ہی ہوگا، پڑھے لکھے آدمی ہیں۔ تو انہوں نے کہا تھا وہی دیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، بس یہ ہے بیماری ہماری، کہ وہی دیری نہ بیماری، وہی نامحکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساقی۔ اور آب نشاط انگیز کیا ہے؟ قرآن کریم اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات۔
جب تک اس پر پورا یقین نہیں آئے گا نا، اس وقت ہماری بگڑی نہیں بنے گی اور ہماری بیماریوں کا علاج نہیں ہوگا۔ اقبال کی اللہ قبر ٹھنڈی رکھے، اس نے بہت پہلے نام تو اس نے شیخ کا لیا، لیکن اصل میں ہر پڑھے لکھے آدمی کو اس نے متوجہ کیا تھا۔ انہیں کہتا ہے شیخ حرم رسم و رہے خان کہیں چھوڑ، مخصوص سمجھ میری نوائے سحری کا، اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت، دے سبق انہیں خود شکنی خود نگری کا، تو ان کو سکھا۔ اب میں کیا کروں، آپ اللہ کرے کہ آپ یہ شعر سمجھ جائیں کہ تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، مغرب نے سکھایا انہیں فن شیشہ گری کا، اور دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ یہ پریشان نظری یہ ہے ہر معاملے میں جو مسلمات کا درجہ رکھتی تھی، ان میں شک و شبہ کی دیواریں کھڑی کر دینا، یہ وہ پریشان نظری ہے۔ جب تک یہ ہمارے اندر سے بیماری نہیں نکلے گی، اس وقت تک اللہ کا دین ہمارے لیے ایک اجنبی چیز بنا رہے گا۔ اللہ یعنی جو باتیں حضور نے فرمائی ہے نا، وہ ہمیں سمجھ میں آئیں گی، سمجھ میں کیا آئیں گی، ہم ان کو ماننے کو تیار ہی نہیں۔ یہی نماز کے کیا فائدے ہیں، ہمیں اس بات کی کوئی غرض نہیں۔ نماز فرض ہے تو کیوں ہے آخر، یا نماز واقعی فرض ہے اور نہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، کوئی ہمیں اس کی پرواہ ہی نہیں۔ زکوٰۃ نہ دینے سے کیا ہوتا ہے، حج نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے، یا جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، اخلاق طیبہ ہیں، ان کے اختیار نہ کرنے سے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کیا اس کا نقصان ہوتا ہے، اور ملت کا شیرازہ کس طرح بگڑ۔ ہمیں ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو فرمایا گیا ہے ہم اس پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن میں نے اقبال بھی پڑھا، قرآن کریم بھی پڑھا، صرف یہ خیال کر کے، اور وقت تھوڑا ہے، کہ آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ دین اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور قرآن کریم کا نام ہے، اور اس پر یقین کرنا، یہی دین پر یقین کرنا ہے۔ جب تک ہم اس پر یقین نہیں کریں گے، اس وقت تک ظاہر ہے چیزیں ہمیں فائدہ نہیں دیں گی اور ہمارے لیے دل کی دھڑکن کا باعث نہیں بنے گی۔ اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آئیں اور ہم اس کو قبول کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار پائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔